ڈاکٹر صاحبہ کیا سمجھتی ہیں آئی ایم ایف کی ٹیم کو نگراں حکومت مطمئن کر دے گی؟ مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ آئی ایم ایف کا جو اس دفعہ رویہ ہے وہ بہت ہی زیادہ اس قسم کا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے لگتا ہے کہ وہ میکسیمم مطلب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے ابھی تک کیا ہے کہ میکسیمم پاکستان کو مطلب اتنا نقصان دہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا ہے جتنا یہ ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا اور وہ کریں گے, کتنی زیادہ سختیاں کریں گے اور کتنا زیادہ اور نقصان پہنچانے کے مطلب کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ اور سخت سے سخت کریں گے. ابھی کہنا مشکل ہے مگر حکومت تو پوری کوشش کر رہی ہے. عوام کی زندگی اس نے کافی دوبر بنا دی ہے کہ اور بھی اب گیس پہ بھی انہوں نے وہ لگا دیے اور ریٹس بڑھا دیے. تو کہا نہیں جا سکتا مگر میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت اس میں سختیاں ہیں اور بہت مشکلات کر دی گئی ہیں پاکستان کے عوام کے لیے. اب میں کہہ نہیں سکتی ہوں اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. ڈاکٹر صاحبہ گیس کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ کر دیا حکومت نے آئی ایم ایف کی ایما پر, اب مہنگائی کی نئی لہر آ گئی ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو ان چینج رکھا جائے گا, کم کیا جائے گا یا بڑھا دیا جائے گا؟ کیونکہ جب انفلیشن کے فیگرز آؤٹ ہوں گے تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ انٹرسٹ ریٹ پر بھی آئے گا. دیکھیے میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ جو یہ بڑھاتے ہیں اس کا ہماری مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انویسٹ بڑھ رہے ہیں گیس کے اور ہمارے ساتھ ہے بجلی کے اور پیٹرول کے. جی اس کو کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں. جی اور یہ اکانومی ہیٹ نہیں ہو رہی ہے. انٹرسٹ ریٹ جب بڑھانا چاہیے جب اکانومی ہیٹ بہت ہو رہی ہو اور بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو, تو اس کو ڈیمپن کرنے کے لیے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ اس لیے نہیں بڑھ رہی ہیں کہ ہمارا ڈیمانڈ ایکسیسو ہے, وہ اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ آپ گیس کے اور بجلی کے اور پیٹرول کے ریٹ بڑھا رہے ہیں. یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. اس کو ڈیمانڈ پل انفلیشن کی طرح سے کہ مطلب انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے, یہ تو بالکل لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بیسک اکنامکس بھی نہیں آتی ہے آئی ایم ایف وغیرہ کو کہ وہ یہ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں اتنے سالوں سے وہ یہ کر رہے ہیں اور تمام ترقی پذیر ملکوں میں, اور کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا ہے. میں کوئی 20-22 سال سے اعتراض کر رہی ہوں کہ یہ صحیح اسٹریٹجی نہیں ہے, اس سے حالات اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اسٹیٹ بینک نے معاشی کارکردگی کے اوپر ایک رپورٹ کا اجرا کیا اور اس میں اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک ہماری جی ڈی پی 3.5% کا جو ہم نے ٹارگیٹ رکھا تھا وہ تو ہم اچیو نہیں کر پائیں گے, 3% تک ہو سکتی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ 3% تک ہم اچیو کر لیں گے؟ ابھی تو ہم 1% سے بھی نیچے ہیں اس وقت. جی کیا پوچھ رہے ہیں, سوال کیا ہے کہ 3% پہ 3% جی ڈی پی کا ہدف ہم حاصل کر لیں گے؟ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ امید ہے, امکانات بڑے روشن ہیں کہ رواں مالی سال کے اختتام تک ہم 3% تک اپنی جی ڈی پی کا جو ٹارگیٹ جو ہم نے فکس کیا ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے. دیکھیے اول تو 30% جو ہے وہ خود بہت پیتھیٹک ریٹ ہے, اور اگر اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ بھی نہیں اچیو کر پائیں گے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم 3% بھی کر پائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ ہماری جو وہ ہے لیبر فورس ہے اس کا جو بہت زیادہ پرسنٹیج ہے وہ ینگ لوگوں پہ مبنی ہے. جی اور آپ دیکھیے کہ اتنے کم عمر لوگ ہیں, ان سب کے نوکریاں ان کو دینا, اور 3% پہ اگر 3% پہ ہو بھی جاتا تب بھی اس قابل نہیں ہے کہ 3% کے جس پہ ہم ان لوگوں کو اتنے بڑی لیبر فورس کو کھپت ہو سکے, اور 3% بھی نہیں ہونے کی امید ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارے ثمرات ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے, کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ہماری وہ ایسی درگت بناتے ہیں, مگر لوگ کیونکہ ہمارے جو دولت مند لوگ ہیں ان کے اتنا اثر نہیں پڑتا ہے, تو ان کو پرواہ نہیں ہے کہ غریب لوگ یا ملک کی معیشت کا کیا حال ہو, انڈسٹری کا کیا حال ہو, ملک بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ جائے. دے ڈونٹ کیئر. ہر ایک اپنے ذات میں مگن ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ ان کی سیونگز پہ بہت انٹرسٹ ریٹ اچھا مل رہا ہے تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایس آئی ایف سی پلان اور سی پیک پلان یہ دونوں بڑی اہمیت کے عامل منصوبے ہیں. پاکستان کا معاشی مستقبل کیا ہے, ایس آئی ایف سی یا سی پیک؟ دیکھیے یہ جو ہیں دونوں
طریقے ہیں، میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اب پاکستان کو اس مسائل سے نکالنے کے، وہ ایسے ہیں جس میں پاکستان کے اور پاکستان کے لوگوں کو ان کے بہت منفی اثرات پڑ رہے ہیں، پاکستان کی مفادات پہ، اکنامک مفادات پہ، اور لوگوں کے مفادات پہ، اور لوگوں کی یعنی کہ حالات پہ. جی تو اس کا سارا جو جس طرح کی بھی اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں، چاہے وہ SIFC میں ہو، چاہے وہ ایسی ہیں جس سے پاکستان کا جو دولت مند طبقہ ہے اور باہر کا جو دولت مند طبقہ ہے جی وہ مل کے اس کو، ان کا ایک کولیبریشن ہے، اور یہ جو اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں وہ ان کے بہتر مفاد کے لیے بنائی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ ہماری جو قدرتی وسائل ہیں ان کو را فارم میں ہم دے رہے ہیں ملکوں کو، وہ ملک ان کے ظاہر ہے بہت کم ریٹس میں ان کو مل رہا ہے. پاکستان کے مفادات وہ ہو رہے ہیں. پاکستان میں اگر ان کو ہم مینوفیکچرڈ گڈس کی طرح ان کو تبدیل کر کے ان کو ایکسپورٹ کریں تو یہاں ملازمتیں جنریٹ ہوں گی، یہاں انکمز جنریٹ ہوں گی، یہاں خوشحالی آئے گی. مگر ہم بالکل جب ہم اپنے اسٹریٹجی سوچتے ہیں تو ہم پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے مفادات کا نہیں سوچتے ہیں. ہم صرف پاکستان کے دولت مند طبقوں کا اور باہر کے دولت مند طبقوں کا، جن میں آپس میں ایک کولیبریشن ہے، وہ مفادات. معاشی مستقبل کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ SIFC پلان ہے یا CPEC ہے پاکستان کا؟ دیکھیے اس پہ منحصر یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں کون سے ایسے منصوبے رکھیں گے جس سے پاکستان کے مفادات، مثال کے طور پہ دونوں میں قدرتی وسائل دونوں میں ہیں، CPEC میں بھی ہے اور SIFC میں بھی ہے. جی مگر کیا قدرتی وسائل کو آپ را فارم میں اونے پونے دیں گے؟ اگر جس میں بھی دیں گے، چاہے SIFC ہو چاہے CPEC ہو، تو پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو پائے گا. اور اگر آپ چاہے SIFC ہو چاہے CPEC ہو، اس میں اگر آپ قدرتی وسائل کو مینوفیکچرڈ گڈس میں تبدیل کریں گے تو دونوں ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان پالیسی کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے ہماری؟ ہماری حکمت عملی یہ ہونا چاہیے، جہاں تک اس کا تعلق ہے، کہ ہم سب سے پہلے تو بنیادی چیز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے یہ دیکھیں کہ ہم کس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں اور کس کو. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کو یہ بہت خبریں گرم ہیں کہ اس کو بھی پرائیویٹائز کر دو، PIA کو بھی کر دو، اسٹیل مل کو بھی کر دو. اور اس میں جو یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، ہمیں پالیسی بنانی ہوگی. ہماری حکومتوں نے کبھی پالیسیز نہیں بنائی نیجکاری کے بارے میں کہ کون سی جو انڈسٹریز ہیں، کون سی اسٹریٹجک ہیں، ان کو پرائیویٹائز نہیں کریں، ان کو ریسٹرکچر کریں. اور جو منافع بخش ہیں ان کو تو بالکل نہ سوچیں پرائیویٹائز نہ ریسٹرکچرنگ، کیونکہ ان کو تو وہ منافع بخش ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ SIFC فیسیلیٹیٹ کرتا ہے FDI کو، فورن انویسٹر کو، لیکن ہمارے ملک میں تو لوکل انویسٹر چیلنجز کا شکار ہے. لوکل انویسٹر بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اپنا کیپٹل باہر لے جانے کے چکر میں ہے. تو اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت نے کوئی حکمت عملی متعارف نہیں کرائی. اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے میں یہی کہوں گی کہ یہ سارا جو ہے یہ ایلیٹ کیپچر کے طریقے ہیں. یہ جو پالیسیز بنا رہے ہیں فورن انویسٹر کے لیے، تو فورن ایلیٹ اور پاکستانی ایلیٹ یہ مل سے اس ملک کے جو یہ ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہیں جو بھی پالیسیز بنا رہے ہیں. پاکستانی انویسٹر کے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اگر انویسٹمنٹ ہوگا پھر پاکستان میں ملازمتیں ہوں گی، پاکستان میں لوگوں کی انکم جنریٹ ہوں گی. انکم جنریٹ ہوں گی تو کچھ یہاں بھی کچھ تھوڑے بہت خوشحالی آئے گی. مگر پاکستان کے لیے کوئی سوچتا نہیں ہے، نہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی سوچتا ہے. وہ سب یہی سوچتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں کس طرح سے ہم کیسی پالیسیز بنائیں کہ اس سے میکسیمم فائدہ جو ہے وہ ان ملکوں کو پہنچائیں جو ہمارے گورنمنٹس کو جو اپوائنٹ کرتے ہیں، جو باہر کے اپوائنٹنگ اتھارٹیز ہیں.